کراچی والے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے ہو جائیں تیار۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے 45 پیسے مہنگے کرنے کی درخواست پر کل سماعت ہوگی۔ منظوری پر کے الیکٹرک صارفین پر 6 ارب 64 کروڑ روپے اضافہ بوجھ پڑے گا۔ دیگر اشیاء خورنوش کی طرح پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ موسم سرما کے پھل مارکیٹ میں تو ہیں مگر عوام کے بجٹ میں نہیں۔ پھل اور سبزی شہریوں کی دسترس سے باہر۔ بھنڈی 160 روپے کلو، ٹماٹر 140 روپے کلو تک جا پہنچا۔ کمشنر کراچی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ آٹے اور چینی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے نتیجے میں غذائی اجناس اور اشیاء ضروریہ کا کاروبار پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی عدم توجہی کے باعث آٹے اور چینی کی قیمتوں میں استحکام نہیں آ سکا۔ شہریوں کو مہنگائی کی لہر سے نجات نہ مل سکی۔ آٹے اور چینی کے بعد انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ جاری ہے۔ ریٹیل میں انڈے فی درجن 177 روپے سے تجاوز کر کے 180 روپے پر پہنچ گئے۔ ہول سیل میں انڈے کی فی پیٹی 450 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پرنسپل کی تعیناتی کا تنازع سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین کورنگ باڈی اجلاس طلب کر کے پرنسپل تعینات کریں۔ مستقل تعیناتی تک سینئر پروفیسر کو عارضی طور پر پرنسپل تعینات کیا جائے۔ کورنگ باڈی 15 روز سے عارضی پرنسپل تعینات کرنے کا عمل پورا کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ سرمایہ کار سرگرم۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 334 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ 100 انڈیکس 0.71% اضافے سے 47,300 کی سطح عبور کر گیا۔ پرانے ٹریڈنگ سسٹم پر واپس آنے کے بعد 2 روز میں 100 انڈیکس میں 1,124 پوائنٹس اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ برقرار ہے۔ ڈالر مزید 99 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈالر 171 روپے سے نیچے آ گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق ڈالر 171.29 سے کم ہو کر 170.30 کا ہو گیا۔ NQM پاکستان میں ایڈمنسٹریٹرز کی سیاسی تعیناتی کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ ایڈمنسٹریٹرز کے لامحدود اختیارات بھی چیلنج کر دیے۔ صوبے بھر میں سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے گئے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو افسران کے تبادلوں کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن متنازع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹرز کے اختیارات کا تعین کرے۔ NQM رہنما خواجہ اجلال حسن اور فیصل سبزواری بلدیاتی انتخابات کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہماری تاریخ میں انتہا پسندی کا آغاز 70 کی دہائی میں شروع ہوا۔ ہم آج تک اس کلچر سے جان نہیں چھڑا سکے۔ اسی انتہا پسندی کے باعث ہم نے 2007 میں ملک کی سب سے بڑی امید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو دیا۔ انہوں نے اپنے آخری تقریر میں یہی کہا تھا کہ وہ امن قائم کریں گی۔ قاسم سوری کہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو مل کر اس پر کام کرنا ہے۔ امن و انصاف معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب تک انصاف اور امن نہیں قائم معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ میرٹ پر لوگوں کو آگے لایا جائے۔ وزیر اعظم کی سونامی ٹری اسی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 10 ارب درخت لگانے کی کمپین بھی آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کہتے ہیں ہمارے ملک میں مختلف قسم کے انتہا پسندی ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں مذہبی انتہا پسندی کا نقصان ہوا۔ ہم سیاستدان بھی ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ ہم جمہوریت کے ہاتھوں جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہم خود عام آدمی کو اس طرف مائل کرنے پر لگے ہیں۔ PIA کے ریٹائرڈ ملازمین کو اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کی اجازت کا معاملہ سنگل بینچ کے خلاف قومی ایئر لائن کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج اور ادویات کی سہولیات فراہمی کا حکم برقرار۔ طلبہ میں سگریٹ نوشی اور تمباکو کا رجحان بڑھنے لگا۔ ڈائریکٹوریٹ کالج نے پرنسپل کے لیے ورکشاپ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں ضلع جنوبی کے سرکاری کالجز کے پرنسپل کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کرایا جائے گا۔
कराची बार ने सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। बार के सालाना इंतखाबात 18 दिसंबर 2021 को होंगे। नामजदगी फॉर्म 8 नवंबर से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन की तैयारी भी भर ली। आगा खान तालीमी बोर्ड सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए मजीद ताउन करने की यकीन दहानी भी करवा दी। PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज की इजाजत का मामला सिंगल बेंच के खिलाफ कौमी एयरलाइन की अपील खारिज कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहमी का हुक्म बरकरार। तलबा में सिगरेट नोशी और तंबाकू का रुझान बढ़ने लगा। डायरेक्टरेट कॉलेज ने प्रिंसिपल के लिए वर्कशॉप कराने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में जिला जनूबी के सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल के लिए वर्कशॉप का इनेकाद कराया जाएगा। कराची बार ने सालाना इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। बार के सालाना इंतखाबात 18 दिसंबर 2021 को होंगे। नामजदगी फॉर्म 8 नवंबर से 12 नवंबर तक हासिल और जमा कराए जा सकते हैं। आगा खान तालीमी बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा के साथ लर्निंग सेशन की तैयारी भी भर ली। आगा खान तालीमी बोर्ड सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए मजीद ताउन करने की यकीन दहानी भी करवा दी। मिठा दर में कैश वैन से 20 करोड़ रुपए लूटने के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुद्दई को दरख्वास्त पर बहस की। अदालत ने मुल्जमान से बरामद रकम की हवालगी के लिए तफसीली जवाब तलब कर लिया। महकमा सेहत के सेक्रेटरी काजिम हुसैन जतोई ने 21 ग्रेड में तरक्की हासिल करने के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करने से इनकार कर दिया। 20 ग्रेड के अफसर को 3 माह का कोर्स गुज़िश्ता रोज से शुरू करना था। डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई को 3 माह का कोर्स लाहौर में करना था। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे वाले बहरी जहाज हिंग चोंग 77 की रवानगी मामला KPG हुकाम की जानिब से शिपिंग एजेंट को नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। KPG हुकाम ने जहाज के वाजिबात की अदायगियों के बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। KPG समेत दीगर महकमों के वाजिबात की अदायगियां कर दी गई। नॉटिकल सर्वे की जानिब से जहाज का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। और कराची में धुंध का राज हद निगाह 1500 मीटर रह गई। सुबह सवेरे खनकी है। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची तीसरे नंबर पर आ गया।